अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहा कामरान, आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ कोरू कंसल्टेंट की जानिब से। जैसे कि आपको पता है कि हम व्यूअर्स के लिए हर दफ़ा एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते हैं और वो इसलिए करते हैं बिकॉज़ हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनकी क्यूरीज़ होती हैं हमें कुछ की यूएस के हवाले से, कनाडा के हवाले से और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हैं उनके हवाले से। तो इस दफ़ा भी हम एक सेशन कर रहे हैं क्लाइंट की जितनी भी क्यूरीज़ हैं उसको आंसर करने के लिए। और सेशन आपको पता है हमारे साथ जो हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अली अफजल खान साहब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तो सलाम। उनको हमने दोबारा से हमारे ही स्टूडियो में जो है वो ज़हमत दी है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो EB to NIW है, बट जिसको हमने पहले प्रोग्राम में हमने जिनको फोकस किया था वो एडवांस्ड कैटेगरी थी। आज हम जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो उसकी सब कैटेगरी एक्सेप्शनल एबिलिटी है, जिसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, उसमें कौन से लोग आ सकते हैं। जैसे कि हमारे EB to NIW एक्सेप्शनल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कामयाबी मिली है, बट फिर भी कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी अभी तक कुछ क्यूरीज़ हैं, उनको क्लेरिफाई करने के लिए आज हमने ये सेशन रखा है। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने। और दूसरी बात, सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि इस कैटेगरी को थोड़ा सा आप डिफ़ाइन कर लें, डिटेल कर लें कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस किस कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले। सबसे पहले आप हम सब के व्यूअर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जिस सब कैटेगरी की तरफ इशारा किया EB2 NIW की, वो है एक्सेप्शनल एबिलिटी। जैसे कि हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि इसमें दो, यानी जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें दो सब कैटेगरीज हैं। एक जैसे आपने कहा कि एडवांस डिग्री होल्डर्स, यानी वो प्रोफेशनल्स who possess a master's degree or even a higher degree than master's, उनके पास PhD है या उन्होंने MPhil किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है। एक तो ये कैटेगरी है। और थोड़ा सा मैं चूंकि रिफ्रेश करना चाहता हूँ लोगों के लिए जो अभी तक इग्नोरेंट है। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं भी है तो आपके पास अगर बैचलर की डिग्री भी है, जी सर, लेकिन 2 साल का बैचलर नहीं, 4 साल का बैचलर। तो अगर आपके पास 4 साल का बैचलर है और उस 4 साल के बैचलर के साथ आपके पास 5 इयर्स पोस्ट बैचलर प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जी देखिए, ये जो दूसरी सब कैटेगरी है बड़ी इंटरेस्टिंग सब कैटेगरी है ये, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यार ये एक्सेप्शनल एबिलिटी है क्या, और उसको कंपेयर करते हैं ये EB1 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी से, क्योंकि एक और प्रोग्राम है इमिग्रेशन का व्हिच इज कॉल्ड EB1A को हमने 1A, and specifically I'm talking about EB1A, which is people who have extraordinary ability. बिल्कुल सर। तो extraordinary ability is a bit difficult than exceptional ability. जी बिल्कुल ऐसा। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के लोग 100 में से सिर्फ एक हो सकते हैं, तो एक्सेप्शनल एबिलिटी के कम से कम 100 में से 10 लोग हो सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी सब कैटेगरी है इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं जी। नंबर 1 साइंस, नंबर 2 आर्ट्स, एंड नंबर 3 बिजनेस। इसका मतलब है कि यू कैन बी एक्सेप्शनल if you belong to any scientific field. Yes, sir. You can be exceptional and you can be accepted as an exceptional person if you have a background of any artistic field. Yes. Right? Or you could be exceptional if you are a successful business person. बिल्कुल सही है। तो अब एंटरप्रेन्योर जो आपका सवाल था, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि एज ए बिजनेस पर्सन या जो इन्वेस्टर वीजा जिसको हम कहते हैं, तो वो 2 हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से पहला प्रोग्राम है which is called EB5, which is employment based fifth preference. और हमें पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग भी होगा to know about the fact how much they they've got to invest for this program. $800,000, $8 lakh, ठीक है। तो तकरीबन
22-23 करोड़ रुपए हो गया ये, जी सर, राइट? तो इसलिए ये बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर निकल चुका है, राइट? तो अब दूसरा हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है, विच इज E2. E2 इज नॉट एन इमिग्रेंट प्रोग्राम, यानी इसमें आपको ग्रीन कार्ड तो नहीं मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको और आपके स्पाउस को मोस्टली 2 इयर्स का वीजा मिलता है टू गो establish your business, और आपकी जो स्पाउस है will also be allowed to work there. तो ये एक बहुत अच्छा एक और बहुत स्पीडी भी होता है, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं भी अप्लाई किया। इसमें भी कोई यानी कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखी हो, लेकिन स्टैट्स देख के पता चलता है कि कम से कम $1 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसके लिए। Now coming back to EB2 NIW, second subcategory, which is an exceptional ability as an entrepreneur or a business person. तो यहाँ पे हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट हो, ना $8 लाख, ना $1 लाख। बिल्कुल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, और उसके साथ साथ सक्सेसफुली आपका बिजनेस चल रहा हो, और आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हो जो कि इनोवेटिव हो और वाइबल हो। अच्छा सर, इसके लिए जो इसकी बिजनेस की लाइफ होनी चाहिए वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, और इसमें जो फंड्स जैसे आपने कहा कि E2 में और EB5 में इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम फंड्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है? इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम एक्चुअली फंड जो है ना वो उसको रेलेवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान। ठीक है। लेकिन अगर आपने वहां पे मिठाई की दुकान खोल ली है फॉर इंस्टेंस, तो उसके लिए फंड्स कुछ और होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने वहां पे कोई गैस स्टेशन लेना चाहिए, गैस स्टेशन लेना है आपको, और वो भी अच्छी प्राइम लोकेशन पे लेना है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ और होनी चाहिए। अगर आप वहां पे आप यहाँ पे काम है, रिटेल बिजनेस है, आप ग्रोसरी बिजनेस करना चाहते हैं, और अगेन किस लेवल पे करना चाहते हैं, उसका फंड कुछ और होना चाहिए। आप कोई सर्विसेज बेस्ड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ और होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कुड बी एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल, बट इट शुड बी रेलेवेंट और अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान। अच्छा, तो इसमें जितना भी लाइक इट्स टोटली बेस्ड ऑन द बिजनेस प्लान, हाउ यू विल प्रेजेंट, हाउ यू विल डिफाइन योर बिजनेस प्लान, तो इस तरह ही होता है। ठीक है, तो इसमें सर बताएं कि इसमें फैमिली जो है वो उसका क्या है, कि फैमिली इनके साथ जो है वो एलिजिबल होती है? एग्जैक्टली इसके अंदर फैमिली इज इंक्लूडेड, और जैसे मैंने इससे पहले कहा कि जो भी स्पाउस है एंड वो उसको ये इजाजत भी होगी, अथॉरिटी होगी कि वो वहाँ पे जॉब भी कर सकता है या कर सकती है। और बच्चों के लिए उनकी एक ही रिस्ट्रिक्शन है, जो कि CSPA जो उनका इदारा है, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट, और जो उन्होंने लगाया हुआ है वो है कि चिल्ड्रन शुड बी अंडर 21 years of age। और इसमें भी एक चीज है, अगर आप कहें तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लोग ये कहते हैं कि जी अभी हमारे 4 महीने 6 महीने बाकी हैं, तो क्या जब तक के बाय द टाइम हमारी पिटीशन जाएगी वहां पे और द पिटीशन विल बी रिसीव्ड, तो वो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके होंगे। अब इसमें सिर्फ बात ये है कि जिस दिन आपकी पिटीशन, यानी ये तो जरूर है कि आपको वो टाइम कैलकुलेट जरूर करना है कि आप अगर आज आपके बच्चों की एजेस 3 महीने बाकी हैं बिल्कुल, तो 3 महीने के अंदर हम इंशाल्लाह ये कर सकते हैं कि आपकी पिटीशन को रेडी करके वहां पे आपको ट्रैकिंग नंबर दिला दें, यानी आपको एक ऐसा ट्रैकिंग नंबर मिल जाए जो एक्सेप्टेंस के बाद ही मिलता है। और उसके बाद से जो बच्चों की एजेस हैं वो एक तरह से फ्रीज हो जाती हैं, इन द सेंस कि व्हाटएवर टाइम is consumed in the approval of petition will have to be minus from the real age. तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके बच्चों के पास 3 महीने 4 महीने के अंदर 21 साल के हो रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द पिटीशन वहां पे जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए और आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाए, ताकि उसके बाद जितना टाइम लगता है पिटीशन अप्रूवल में वो उनकी एज से माइनस कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है सर। एक ये सवाल भी है कि इसमें लाइक जैसे कोई बैंक स्टेटमेंट हमें दिखानी हो या कोई लिक्विड अमाउंट या कोई ऐसे एसेट्स हों
ان کو شو کرنا پڑتا ہو. تو ایسا کچھ اس میں ہے کہ ہم کس طرح ایک لائک ان کو ساری چیزوں سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آ کر اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بزنس پلان اب اس میں چونکہ ویسے تو جو پہلی سب کیٹیگری ہے ایڈوانس ڈگری ہولڈرس کی, اس میں تو ضرورت نہیں ہے بالکل بینک اسٹیٹمنٹ کی, ہم جانتے ہیں کیونکہ آپ جا رہے ہیں ایز اے پروفیشنل وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ وہاں جا کے جاب کریں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کا امپلائر ہوگا, آپ امپلائی ہوں گے, تو your business, your bank statement doesn't have to be very attractive or impressive. بالکل. لیکن یہاں پہ چونکہ آپ جا ہی رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بزنس کروں گا وہاں جا کے اور یہ میرا بزنس پلان ہے, تو اکارڈنگ ٹو یور بزنس پلان آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس پلان تو یہ ہے کہ میں گیس اسٹیشن کھولوں گا یا گروسری اسٹور کھولوں گا یا کوئی اور بزنس کروں گا اور بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا اس کے ساتھ نہ ہو. تو بینک اسٹیٹمنٹ اور آپ کا بزنس پلان جو ہے وہ ریلیٹ کرنا چاہیے آپس کے اندر, اور ان کے اندر ایک ریلیونس ہونا چاہیے. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ لائک بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, مسٹ ہے, اس لیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس میں اس سب کیٹیگری میں آ کے یہ میرا بزنس پلان ہے اور میں یہ انویسٹمنٹ کروں گا وہاں. اچھا سر, اس میں جیسے میں کوئی لیٹ سپوز 5 سال سے بزنس کر رہے ہیں, تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ 5 سال کی ہی ان کو دکھانی ہوگی؟ نہیں ضرورت, 5 سال کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لاسٹ 6 months کی اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے, تو 6 مہینے کی اسٹیٹمنٹ سے بھی وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے 5 سال کیسے ہوں گے. اچھا سر, اس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا بزنس تو رن ہو رہا ہوتا ہے, کمپنی بھی ان کی رجسٹر ہوتی ہے, بٹ ان کا کمپنی کے نام سے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا, ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کے پرسنل اکاؤنٹ مطلب ہوتے ہیں. تو وہ کیا اس میں کر سکتے ہیں, ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, اس کو کس طرح وہ ساری چیزوں کو پھر کلیئر کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگین یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور بہت ساری چیزوں میں کہ مجھے خود بھی میں I learn every day and something comes under my knowledge every day. بالکل تو ایسے ہی ہے. اس کا یہ یقیناً ہمارے جو پروڈکشن ہیڈ ہے, جو پروسیسنگ ہیڈ ہے, سوری, وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن بیسڈ آن مائی لاجک اینڈ ایکسپیرئنس آئی وڈ سے کہ دیکھیے آپ کا اگین اگر آپ کا بزنس مثال کے طور پہ کسی بھی XYZ نام سے ہے وہ آپ کا ہے, اور آپ کی رجسٹریشن کسی یعنی جو آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی اور کے نام سے, فار ایگزامپل کہ آپ کے فادر سول پروپرائٹر ہیں اور ان کے نام سے بزنس ہے, اور آپ تو کیسے شو کریں گے کہ آپ کو اس بزنس سے تعلق ہے؟ تو اگین اگر آپ کے فادر کے نام سے ہے تو کسی طرح سے وہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایفیڈیوٹ ہو, کوئی ان کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ گفٹ ڈیڈ ہو, سم تھنگ he or she has to present as an evidence that this business belongs to me also, or I have a certain share in this business. But again we'll need to get it confirmed by our processing. ٹھیک ہے سر. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی جیسے ہم دوسرے اس میں کنٹریز میں یا اس کیٹیگری کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی اسٹیٹ کی ریسٹرکشنس ہے کہ یا کوئی بزنس مین کے لیے, کوئی انٹرپرینورس کے لیے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ جہاں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اگین اٹس ٹو ارلی ٹو آنسر دس کوسچن بیکاز اٹس بیٹر ٹو سے کہ آئی ڈونٹ نو rather than like giving any answer which is not based on reality or truth. Lekin again based on my logic and experience, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ EB5 کے اندر there are a couple of categories بالکل, جس کے اندر ایک تو ان کے targeted areas ہیں اور ایک وہ ہے untargeted areas ہیں. یعنی targeted areas میں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ areas جو انڈر سروڈ ہیں, انپریولیجڈ ہیں, جہاں پہ جابس کریشن زیادہ نہیں ہے, جہاں کی پاپولیشن کوئی 20-25-30 ہزار کی ہے, وہاں پہ یہ انویسٹمنٹ ہو. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ انفارمیشن, اب انہوں نے ٹارگیٹڈ ایریاز کے اندر ہی کی ہے یہ انویسٹمنٹ جو $8 لاکھ کی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی بھی اور جگہ کریں, حالانکہ وہ بڑھ جاتی ہے انویسٹمنٹ اگر وہ کسی اپنی ڈیزائربل اسٹیٹ میں کریں تو وہ 8 لاکھ سے انویسٹمنٹ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن they want all the investors to invest in those targeted areas.
تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ ہو. تو بیسڈ آن مائی دس ایکسپیرینس اینڈ نالج آئی وڈ سے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں یا ان پریولیجڈ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ہو. تو لیکن اٹ از یٹ ٹو بی سین اور اٹ از یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ. سر لیکن ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں جن کو اس میں کامیابی ملی ہے, تو ان کا جو بھی بزنس پلان بنا تھا جو بھی, تو وہ جس طرح بزنس پلان بنایا گیا تھا تو وہ کلائنٹ کے اکارڈنگلی بنایا گیا تھا, وہ لوکیشن ان کی تھی. ایگزیکٹلی, ناؤ آئی گاٹ یو کیس. لیکن جب بزنس پلان بنتا ہے تو جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, تو اس میں یو ہیو ٹو سلیکٹ لوکیشن, سٹی اینڈ اسٹیٹ. بالکل تو وہ آلریڈی ٹارگیٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی آپ باقاعدہ اپنے بزنس پلان میں یہ بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں یہ کام کر رہا ہوں ہیوسٹن میں, جی, جو کہ ٹیکسس کا ایک شہر ہے, تو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ بزنس کیا یہ وہاں پہ یعنی وائبلٹی ہے, بالکل, یہ پوٹینشیل ہے, بالکل, یہ گروتھ ہے. تو اس میں تو آلریڈی یو ایکچولی سیلیکٹ ا لوکیشن. تو موسٹ لائکلی یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے بزنس پلان میں جس لوکیشن کو سیلیکٹ کیا ہے, جی, اینڈ بیسڈ آن ناٹ جسٹ آن یور ڈیزائر, بیسڈ آن دوز لائک یو نو فیکٹس کہ یہ اس لیے میرا بزنس گرو کرے گا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ پاپولیشن یہ ہے, ہیوسٹن کے اندر پاکستانی کمیونٹی ہے, انڈین کمیونٹی ہے. تو اگر میں کوئی یو نو کوئی فوڈ بزنس کرنا چاہتا ہوں تو جو کہ آلریڈی فیمس ہے انڈینز اینڈ پاکستانیز اور دوسرے ہمارے یو نو لوگوں میں, تو وہ یہیں پہ کامیاب ہوگا. تو دس از ہاؤ یو آلریڈی سیلیکٹ اے اسٹیٹ اور اے سٹی. تو ویری مچ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں چانسز اس بات کے زیادہ ہیں کہ جو آپ نے شہر یا اسٹیٹ کا انتخاب کیا ہے وہیں پہ آپ کو رہنا ہو, وہیں پہ آپ کو گرین کارڈ ہو. اچھا سر, اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ جیسے ہم اسٹارٹ کر لیا ہم نے, ٹھیک ہے, ہمارا اپروول بھی جو جیسے کلائنٹ کو ملا ہے, تو اپروول کے بعد اس میں کوئی کسی بھی اسٹیج پہ ریجیکشن؟ گڈ کوشچن. دیکھیں ریجیکشن تو جہاں تک ایز پر دا لا, اب کیا ہے کہ ایز پر دا لا اگر آپ دیکھیں تو ایون کسی کا آپ اگر پڑھیں تو ان کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے, یا کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن آفیسر جو ہوتا ہے, اس کو آپ کو پتا ہے اس کی اتنی اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ویزا لے کے بھی آپ آ رہے ہیں اور اگر وہ کسی بات پہ سیٹسفائی نہیں تو وہ آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ پڑھ لیں تو پھر یہ سوچتے رہیں کہ واپس نہ کر دیا جائے. لیکن کتنے لوگ واپس آتے ہیں, سوال یہ, ہزاروں لاکھوں میں شاید کوئی ایک آدھ, اس کے پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایسے نہیں کرتے وہ. تو میں یہ کہوں گا اس بارے میں کہ chances of rejection in an interview is not even 1%. جی بالکل. 99% I'm pretty much sure and confident کہ you will get the visa. کیونکہ اب ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ان کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا, اس کا تو فیصلہ USCIS پہلے کر چکی ہے. یعنی کہ the day your petition is approved, that is the day it has been decided by the jury of USCIS that you know you are pretty much required there and you should be granted this visa. لیکن اب یہاں انٹرویو کے اندر کیا کام ہے ویزا آفیسر کا کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جن صاحب کی بھی یہ پٹیشن اپروو ہوئی ہے ان پرسن یہ وہی صاحب ہے. جی بالکل, کیونکہ اب تک تو USCIS آپ سے ملی نہیں ان پرسن. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ جینوئن ہے کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2, اب تک آپ نے جو بھی ڈاکومنٹس بھیجے ہیں ان کو, چاہے وہ اکیڈیمک ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہیں, چاہے وہ سول ہیں, آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹ بھیجے ان کو نہیں, بیکاز دوز اوریجنل ڈاکومنٹس آرنٹ ریکوائرڈ ان دی فرسٹ اسٹیج. تو اب آپ اپنے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے وہاں پہ, اینڈ دی ویزا آفیسر ول نیڈ ٹو سرٹیفائی اور ول نیڈ ٹو ویریفائی دوز اوریجنل ڈاکومنٹس. نمبر 2. نمبر 3 از کہ کوئی بھی پروفیشنل ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ از ہی اور شی دی جینوئن پرسن whose petition been approved by USCIS. The visa officer, you know, may ask you some your professional, you know, the question which may relate to your professional experience. بالکل وہی جو بزنس تو اس میں کسی انجینئر کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر وہ انجینئر ہے, کسی بینکر کو نہیں ہونا چاہیے بالکل. تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں 99% اس بات کا امکان ہے کہ you will certainly get the visa. ٹھیک ہے سر, لیٹ سپوز پٹیشن بھی اپروو ہو گئی, ویزا بھی گرانٹ ہو گیا اور چلے بھی گئے, تو ان کا بزنس جو ہے وہ سمجھیں کہ اس میں گروتھ نہیں ہے,
اسکیلیبلٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, وہ مطلب رن نہیں کر پا, سکسیزفلی نہیں رن ہو رہا 2 سال بعد 3 سال بعد. تو یہ تو گرین کارڈ کو لیڈ کر رہا ہے, پی آر کو لیڈ کر رہا ہے, تو وہ کیا پی آر کو کیا کرتے ہیں, ریووک کر دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ نہیں, I don't think so, because once the green card, is given to you, it can never be, taken back until unless کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا کسی سے کوئی کرائم ہو جائے, کوئی اس کی کوئی ایسی رپورٹنگ ہو جائے. Otherwise, once you are become the permanent resident of USA, you will remain the permanent resident of USA. بلکہ آگے تو آپ کا جو اب روڈ میپ ہے یا پاتھ وے ہے وہ اب یہ ہے کہ ہاؤ اینڈ وین ول یو بیکم دی سٹیزن آف یو ایس اے. جس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ 5 سال کنٹینیوس ورکنگ اینڈ لیونگ از ریکوائرڈ. تو میرا نہیں خیال کہ ایک دفعہ آپ کو گرین کارڈ مل جائے اس کے بعد یہ E2 میں ہوتا ہے, میں نے بتایا کہ نان امیگرینٹ ہے, کیونکہ اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سال کے لیے ویزا ہم نے دیا, اینڈ مائنڈڈ کہ E2 کے اندر بھی بہت سارے لوگ 20 سال سے ویزا پہ ہیں, کیونکہ ان کا بزنس اگر کامیابی سے چل رہا ہے تو پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے کے لیے کہ آپ واپس اپنے ملک میں جائیں. تو اٹ از ویری unlike E2 visa کہ once you get the green card you will have the green card until you aren't become the you become eligible for the citizenship. ٹھیک ہے سر, تو یہ گرین کارڈ کی ویلیڈیٹی 10 ایئرس کی ہوتی ہے انیشیلی, اور اس کے بعد اگر ہم نے 5 سال کے دن مکمل کر لیے وہاں پہ تو سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے. باقی آپ کو فردر اس EB2 NIW انٹرپرینور کے حوالے سے کچھ بولنا ہے؟ میرے کلائنٹس کے یہی سوال تھے, آپ کچھ انفارمیشن. Seeing is believing. I'm so happy, and whenever I look at or I get to know about any petition which is approved by you, because by your counseling, اب so many ایسا ہو گیا, اب تو مسز پیرا کامران کا نام تو اب تو ریفرنسز سے آتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اب میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے, صرف بتانا ہی کافی ہے, اب صرف کنوے کرنا ہی کافی ہے, اب کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ بزنس پرسن ہیں, چاہے ان کا ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہی ہو, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے اور کتنا انوویٹو ہے اور کتنی کامیابی سے آپ کر سکتے ہیں اور کتنی جاب کریشن وہاں پہ ہو سکتی ہے. تو آپ آگے بڑھیں اور اس کے لیے اپلائی کریں اور آپ پیرا کامران سے کانٹیکٹ کریں. تو یہ دیکھیں آج کی ہم نے یہ آپ چھوٹا سا سیشن رکھا, جو بھی کلائنٹ کی کیوریز تھیں اس کو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر سر علی افضل خان نے بہت ہی اچھے سے کلیئرفائی کر دیا. مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو EB2 NIW کے لیے ایز این انٹرپرینور کے لیے, تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے, آپ واٹس ایپ پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہم سے. لکیلی تھینک گاڈ ہماری 2 پٹیشن اپروو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو دیکھیں بالکل سر, دیکھیں یہ تو ڈیلی, اب تو ڈیلی بیسس پہ ہمیں اس پہ پٹیشن اپروول جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور کورو کا نام ہے پورے پاکستان میں. کیا تو ہمارا جو کلائنٹل ہے وہ تو نیشنل لیول پہ, اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی آ گیا ہے. تو EB2 NIW میں دیکھیں وی آر دا پائنیئر, ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم نے ہی اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, بھلے لوگ کچھ بھی کہیں, اور جو جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اس کو, اور میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گی, وہ ہمارے ہی تھے, ہم سے سیکھ کے پھر آگے نکل گئے. لیکن جو ہمیں کامیابی ملی ہے اس پروگرام کے حوالے سے, تو وہ تو دیکھیں ہماری جو ہے وہ اپروول سے, اور باقی جس طرح ہم اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اسے باقی لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے. اچھا تو دیکھیں یہ تو EB2 NIW کے, اب جلدی ہمارا جو دیکھیں اس میں کلائنٹل میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ, جو نیشنل لیول پہ ہمارا کلائنٹ ہے وہ میجورٹی پنجاب سے ہے, جس میں 40 to 50% کہہ لیں. تو ان کی خواہش پہ ہم نے ایک سیمینار پلان کیا ہے جو کہ جلد ہی ہم اناؤنس کریں گے. تو جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوں, خواہش مند ہوں, تو وہ جوائن کر سکتے ہیں, رجسٹر ہو سکتے ہیں کورو کے ساتھ. تو فردر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے, آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پیرا کامران فرام کورو کنسلٹنٹ. تھینک یو.